شک نام کی کوئی گنجائش باقی نہیں، اور یہ اعجاز صرف کتاب رحمت قرآن مجید کو حاصل ہے۔ بڑے سے بڑا مصنف بھی جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کے شروع میں یا اس کے آخر پر یہ بات لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اس کتاب میں کوئی غلطی پائیں تو جلد اطلاع کر دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کا ازالہ ہو سکے۔ یہ نقص آپ کو دنیا کی ہر کتاب میں دکھائی دے گا، لیکن یہ اعزاز صرف کتاب رحمت قرآن مجید کو حاصل ہے کہ پہلا صفحہ کھولیے تو کتنا خوبصورت کلام ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ آگے کے احکامات بعد میں پڑھنا، پہلے صفحے پر یہ فیصلہ کر لیں کہ تیرے ہاتھوں میں وہ کتاب ہے جس میں شک نام کی گنجائش ہے، جس کا لفظ صداقت پر مشتمل ہے۔ سورج مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے، قرآن کی بتائی ہوئی کوئی بات غلط ثابت نہیں ہے۔ اتنا یقین ہو ایک مومن کو قرآن مجید کی حقانیت، اور ہم اپنے اسلاف کی زندگیاں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ نے اپنے ایک مرید کو بلایا اور اس کو ایک صندوق دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا یہ صندوق لے جاؤ اور جا کر دریائے دجلہ کے اندر پھینک آؤ، اور خیال کرنا بیٹا اس کو کھول کر نہ دیکھنا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ کامل مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے شیخ کے راز کی حفاظت کرے۔ مرید نے صندوق سر پہ اٹھایا اور حکم کی تعمیل کے لیے چل پڑا۔ جیسے ہی دجلہ کے کنارے پہ کھڑے ہو کر صندوق پانی میں پھینکنا چاہا تو اس کی آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ منظر کیا تھا کہ جیسے صندوق پانی میں گرا تو پانی بھی دو حصوں میں بٹ گیا، اور انتہائی محبت کے ساتھ اس صندوق کو اپنی آغوش میں لے لی۔ مرید حیرت زدہ تھا کہ آخر اس صندوق کے اندر کیا تھا، اور اگر وہ اتنی قیمتی شے تھی تو میرے شیخ نے اس کو انقلاب کر دیا۔ معیمہ حیرت یہ حاضر خدمت ہوا، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضرت میں کبھی نہ پوچھتا، لیکن آنکھوں نے منظر ایسا دیکھا ہے جب تک آپ بتائیں گے نہیں مجھے سکون قلب حاصل نہیں ہوگا۔ تو کہا کہ بیٹا میں نے 12 سال کی محنت سے تصوف کے اسرار و رموز کے اوپر ایک کتاب لکھی، پھر برابر 12 سال میں اس کی نوک پلک سنوارتا رہا کہ کہیں اس کتاب کا کوئی جملہ یا اس کی فکر کا کوئی زاویہ میرے رسول کی شریعت سے ہٹ کر نہ ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کوئی جنید کی کتاب پڑھے اور راہ دین سے دور ہو۔ 12 سال میں نے اس بات کا اہتمام کیا، پھر برابر 12 سال میں یہ بات سوچتا رہا کہ لوگوں تک یہ کتاب پہنچاؤں یا کہ نہ پہنچاؤں۔ آج برابر 36 سال بیت جانے کے بعد میں نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے لوگوں کو جنید کی کتاب کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کا کلام موجود ہے تو پھر وہی پڑھنا ہے۔ کتنی بڑی کتاب ہے قرآن مجید۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر یقین کامل پیدا کیا۔ دوسری بات، قرآن مجید کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا سیکھا جائے، یہ قرآن مجید کا دوسرا بنیادی حق ہے۔ صحت لفظی کے ساتھ مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا سیکھا جائے، یہ قرآن مجید کا بنیادی حق ہے، اور یہ چیز ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے، اور یا وہ پڑھتے بھی کیوں نہ، انہوں نے قرآن سیکھا بھی تو صاحب سبحان اللہ۔ کیا خیال ہے جن کے استاذ مکرم نبیوں کے امام، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ اس حوالے سے اپنی اولادوں کو اچھا قرآن پڑھانے کا بندوبست کریں۔ اصحاب رسول میں بڑا معتبر نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، بڑا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن گھر بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ گلی سے میرے حضور علیہ السلام کا گزر ہوا۔
آقا کریم علیہ السلام وہیں کھڑے ہو کر ان کا قرآن سنتے ہیں۔ کیسے خوش قسمت لوگ ہیں جن کا قرآن اللہ کے رسول سبحان اللہ صبح جب ملاقات ہوئی تو حضور فرمایا کہ ابئی آپ قرآن کی تلاوت بڑی خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ یا لوگ کتنی خوبصورت کرتے ہوں گے، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ آپ خوبصورت سبحان اللہ اللہ